السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ جل شانہ کے آخری نبی اور حبیب جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا تذکرہ قسطوار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص کرم ہے کہ اس نے مجھے اس کے لیے میری اس کی مدد شامل حال ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد قبائل کی طرف پیغام بھیجے، قبائل کے شرفاء ان کے سرداروں کو پیغام دیے، خود جہاں پہنچ سکتے تھے خود پہنچے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ نے سنا، یہ بھی اپنے قبیلہ کے شرفاء میں سے تھے۔ آج آپ کے سامنے میں سیدنا طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے حق سچ کو پہچانا اور پھر اس کو قبول کیا۔ کفار مکہ نے کیسی اس کے سامنے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ قبیلہ الدوس یہ یمن اور سعودی عرب کے تقریباً بارڈر پر یہ علاقہ ہے، جہاں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہیں، وہ بھی قبیلہ دوس کے ہی تھے۔ یہ طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلہ الدوس کے یہ سردار تھے، بادشاہ تھے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے، عمرہ کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، طواف کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے اور آ کر شرف حاصل کرتے تھے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں داخل ہوئے، اہل مکہ نے ان کا بڑا استقبال کیا کہ علاقے کا بادشاہ آیا ہے، سردار آیا ہے اپنی قوم کا۔ ساتھ ہی ان کو اپنے پاس وہ لے گئے، ان کی عزت و تکریم کی اور ان کو خبردار کیا کہ خیال کرنا یہاں ایک شخص محمد نامی رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات نہیں سننا، خبردار اس کے قریب نہیں آنا، اس سے بالکل بات ہی نہیں کرنی۔ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے ہمارے اندر بڑا ایک طوفان برپا کر دیا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے، باپ کو بیٹے سے، میاں بیوی کو جدا کر دیا ہے، اور وہ عجیب قسم کا ایک نیا دین لوگوں پر پیش کر رہا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، لہٰذا آپ نے اس سے بچ کر رہنا ہے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب وہ بیت اللہ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ میں کہیں اس شخص کی بات نہ سن لوں، ایسا نہ ہو کہ میرے کان میں پڑ جائے اور نعوذ باللہ میں بھی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ چنانچہ آخرکار روئی تو ٹھونسی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے پاس مسجد حرام میں تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، نماز ادا فرما رہے تھے، یہ نبوت کا اب یہ 11واں سال ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، یعنی ہجرت سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس کے کانوں میں آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا پڑھ ہی گیا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا اور انہیں یہ کلام بڑا اچھا لگا، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گھر کی طرف پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے داخل ہو گئے اور جا کر اپنا مدعا بیان کیا کہ میں کس طرح آیا، کس طرح مجھے روکا گیا، کفار مکہ نے مجھے کیا کہا، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، لیکن اس کے باوجود آپ کی کلام جو ہے جو آپ پڑھ رہے تھے میرے کانوں میں پڑ گئی اور مجھ پر تھوڑا اثر انداز ہوئی، چنانچہ آپ مجھ پر کچھ اپنا کلام پیش کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں سے، کلام اللہ میں سے کچھ پڑھا اور آپ پر دین اسلام کو پیش کیا، تو انہوں نے فوراً دین اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو
طفیل بن عمرو الدوسی فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں علاقے کا سردار ہوں، اپنی قوم کا سردار ہوں، میں شاعر ہوں، میں ادیب ہوں، اور میں اچھا بھلا عقل مند انسان ہوں۔ اگر محمد نے کوئی اچھی بات کی تو قبول کر لوں گا، اگر نہیں تو نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری قوم مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میں جا کر ان کے اوپر دین اسلام پیش کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ مجھے کوئی نشانی دے دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، نشانی تجھے دے دی گئی، جب تو اپنی قوم میں جائے گا تو تیرا چہرہ جو ہے وہ چمکتا ہوا ان کے سامنے جائے گا، تیرا چہرہ خوب چمکتا ہوا جائے گا۔ تو طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی لاٹھی بھی تھی، کیونکہ لاٹھی مسافر کا بہت بڑا سامان ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے قبیلہ کی قیام گاہ کے قریب پہنچے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ بالکل ایسے جیسے چاند کی طرح، سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ نشانی، یہ کرامت تو نے مجھے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، مجھے کرامت تو نے دی ہے، لیکن اس کرامت کو میں چاہتا ہوں کہ کسی اور جگہ میرے اللہ اس کرامت کو کر دے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ طفیل کا تو چہرہ ہی بگڑ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ جل شانہ نے مجھ پر مزید کرم فرمایا، اور چہرے کی جو روشنی تھی وہ میری لاٹھی کے اندر کر دی، اور میری لاٹھی ایسے چمک رہی تھی جیسے ٹارچ ہوتی ہے، بیٹری ہوتی ہے، بیٹری روشنی کرتی ہے، اس طرح میری لاٹھی جو ہے وہ چمک رہی تھی۔ تو انہوں نے جا کر اپنی قوم پر دین اسلام پیش کیا۔ قوم نے تو اس میں تاخیر کی، لیکن آپ کی بیوی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ آپ کے ساتھ رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام پر قائم دائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اللہ پاک جل شانہ تمام مسلمانوں کی، خصوصاً فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔